کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کہ نشے کے اندر انسان چور ہے، کسی کو دولت کا نشہ، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو جوانی کا نشہ، کسی کو اللہ اکبر علم کا نشہ، کسی کو اپنے تقوی اور پرہیزگاری اور عبادت کا نشہ۔ انسان ڈوب چکا ہے نشے کے اندر، انسان چکنا چور ہے اور اللہ کو بھول چکا ہے، خدا کو فراموش کر چکا ہے، اور انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، دنیا میں مستقل رہنا ہے، اور پھر انسان آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار فرما رہا ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن پکار پکار کر کے کم و بیش 14.5 صدیوں سے اس زمین کے اوپر انسانوں کو دعوت فکر دے رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل قیامت کے لیے، آگے کے لیے کیا توشہ تم روانہ کر رہے ہو، تم نے کیا بھیجا ہے، کیا روانہ کیا ہے، اس سلسلے کے اندر غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آخرت کے لیے کیا توشہ روانہ کیا، آخرت کے لیے کیا توشہ بھیجا، اس سلسلے میں غور و فکر کرو۔ قرآن غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے، تم نے کیا روانہ کیا، اور پھر کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی روشنی میں ذرا یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ہم غور کریں۔ میرے بھائیو بتاؤ، ہم نے آخرت کے لیے کیا روانہ کیا، آخرت کے لیے کون سا توشہ روانہ کیا؟ اللہ اکبر۔ وہاں انسان کے اعمال پوچھے جائیں گے، وہاں انسان کے اعمال کے متعلق سوال ہوگا۔ غفلت کے اندر زندگی گزارنے والے انسان، ذرا تصور تو کر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرا جواب کیا ہوگا؟ اللہ، اگر انسان سے اس کا باپ ایک ہفتے کا حساب طلب کر لے کہ بتا ہفتے بھر تو نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا، ایک انسان اپنے باپ کو جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اندازہ تو کریں، اے انسان تیرے اعمال کیسے ہیں، تیری راتیں کیسی ہے، تیرا دل کیسا ہے، اللہ اکبر، تیری صبح و شام کیسی ہے۔ تو اپنے باپ کو ہفتے بھر کا حساب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے پیر و مرشد کو جواب نہیں دے سکتا اپنے اعمال کے حوالے سے۔ انسان ذرا تصور تو کر، وہ قادر و قیوم خدا، وہ قہار و جبار، جب تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، حساب لیا جائے گا۔ اللہ جن سے چاہے گا ان سب سے حساب لے گا، اور کس شان سے لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ ایک ذرے کے برابر بدی کی ہوگی، ذرہ، قرآن ذرہ فرما رہا ہے، ذرہ۔ اندازہ تو کریں، ہم ایک کھجور ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ ہم اللہ اکبر ایک چھوٹی سی گٹلی ہاتھ میں لیتے ہیں، وہ کتنے کروڑوں ذرات سے بنی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ تم نے کیا کیا تھا دکھائے گا۔ تھوڑا یہاں دکھانے پر تصور کریں، تھوڑا سا غور فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے یرا، اللہ تمہیں دکھائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، اگر اتنے بڑے مجمع میں کسی بندے کو کھڑا کیا جائے، عبداللہ کھڑے ہو اور حضور سیدی خالد میاں کے سامنے
اور اتنے بڑے مجمع کے سامنے یہ اللہ والوں کے علماء مشائخ کے سامنے کہا جائے عبداللہ کھڑے ہو، تو نے کل رات چوری کی تھی، تو وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کوشش کرے گا جھٹلانے کی، وہ کوشش کرے گا کچھ کہنے کی، وہ کوشش کرے گا باتیں بنانے کی، مگر اللہ کے بندو سوچو اگر چوری کرتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا لی جائے اور ویڈیو بنانے کے بعد اس کو کچھ نہ کہا جائے اور اسکرین کے پردے پر چوری کرتا ہوا منظر دکھایا جائے کہ کس طریقے سے عبداللہ چوری کر رہا تھا، سوچو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا؟ کیا وہ انکار کر سکے گا؟ اللہ اکبر! کیا وہ باتیں بنا سکے گا؟ کیا وہ گفتگو کر سکے گا؟ اور پھر سوچو اس کی ذلت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر نیکی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھائے گا، اور جو گناہ کیا ہوگا اللہ وہ بھی دکھائے گا۔ اس کی حقیقی کیفیت کیا ہے یہ تو میدان محشر میں پتا چلے گا، لیکن ایک تصور تو قائم کریں۔ اللہ اکبر! راتوں کو زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر وہی کیفیت رہی کہ انسان کے جرائم کے مناظر اسکرین پر چلائے جیسے جاتے ہیں، قدرت کے کیمرے میں جو گناہ کرتے ہوئے تمہارے مناظر قید کیے جا رہے ہیں، اگر اس کو اللہ اکبر اس غیور قہار و جبار نے میدان محشر کے اندر چلا دیا اور اپنی شان کے مطابق اس کو اوپن کر دیا، تو سوچو وہاں انسان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا، انسان کی رسوائی کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا کبھی غور تو کیا ہوتا؟ قرآن کہہ رہا ہے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ ذرا تصور کرو اگر ہم نمازیں بھیجتے تو بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ نماز پڑھ بھی لیتے، اگر کسی عالم کے سامنے پڑھتے تو وہ ہماری نمازوں میں درجنوں غلطیاں نکالتے کہ تم نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، رکوع کی تسبیح صحیح نہیں پڑھی، تمہاری کمر جیسے سنت کے مطابق جھکنی تھی نہیں جھکی۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، نماز پڑھ کر بھی ہمیں ڈرنا تھا، اس لیے کہ جب ایک عالم ہماری نماز کو پاس نہیں کر رہا ہے، ہماری نماز کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو اللہ اکبر وہ عالم الغیب جب ہماری نمازوں کو جانچے گا تو ہماری نمازوں میں کتنے عیب نکالے گا اور ہماری نمازوں کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ کے بندو ہمیں تو نیکیاں بھیج کر بھی ڈرنا تھا، مگر افسوس، 100,000 افسوس، ہم نے تو نیکیاں بھیجی ہی کہاں، ہم نے تو جوا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، زنا کرتے ہوئے گناہ بھیجے، شراب پیتے ہوئے گناہ بھیجے، نشہ کرتے ہوئے گناہ بھیجے، عورتوں پر بد نظری کی ہوئے گناہ بھیجے۔ اندازہ تو کرے ہمارے نام اعمال میں گناہوں کے سوا ہے کیا؟ آج یہ قیامت جب قائم ہوگی اور ضرور ہوگی، مگر بزرگوں نے فرمایا جب انسان کو موت آتی ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کر سکتا۔ آئیے اس لیے کہ 10 بجے محفل مکمل ختم ہونا ہے انشاءاللہ، تو میں اپنی گفتگو کو وقت پر مکمل کروں گا۔ ایک آپ کے سامنے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے جوانوں کی توجہ، غفلت میں زندگی گزارنے والوں، قبروں کو بھولنے والوں، میدان محشر کو بھولنے والوں، اللہ کے رسول غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے، جب انسان کو موت آتی ہے، جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کے پاس 5 فرشتے آتے ہیں اور 5 فرشتے مختلف انداز میں اس سے گفتگو کرتے ہیں، مختلف مراحل پر اس سے مخاطب ہوتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں۔ آئیے وہ 5 فرشتوں کی صدا کیا ہے میں آپ کے سامنے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، دنیا میں کون رہا جو ہم رہیں گے؟ یہ دنیا سرائے فانی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جوان
जवानी के गुरूर और घमंड में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, जवानी के नशे में खुदा के दीन को पीठ के पीछे डालने वालों, एक वक्त वो आएगा जब मौत की तलवार जो इंसान के सर पे लटक रही है, इंसान की रूह और जिस्म में वो जुदाई पैदा करने के लिए आएगी। उस वक्त रोना होगा, उस वक्त पछताना होगा। मौत से कोई नहीं बच सकता। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर मजबूत किलों में जाकर के छुप जाओगे तो वहां भी तुम्हें मौत आकर के रहेगी।